ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ خداوند عالم بانیان مجلس کے رزق اور عزت و عظمت میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ عارف اختر کاظمی صاحب کے رزق اور عزت و عظمت میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے۔ جس طرح سے، جس کوشش سے، جس محنت سے، جس شان سے بارگاہ شان حسین کو یہ وسعت دے رہے ہیں اور اس کی پیشرفت میں مصروف عمل ہیں، خداوند عالم اس میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارا یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر ذکر اہل بیت سننا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں پر تشریف فرما ہیں، محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اللہ رب العزت تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن آباد ہیں، خداوند عالم سب مومنین و مومنات کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات جو عزاداران سید الشہداء ہیں، خداوند عالم ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ مومنین جو عزادار ہونے کے جرم میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خداوند عالم ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی مجلس میں دعا کی جائے، آمین مل کر ضرور کہا کریں۔ جتنے بھی اسیر ہیں، خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں، خداوند عالم انہیں ماتمی محب اہل بیت اولاد نصیب فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہیں، خداوند عالم ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کو دنیاوی اور اخروی امتحانات میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کہ جس کے اندر سب کی سب دعائیں پوشیدہ ہیں کہ بار الہ ہمیں موت نہ دینا جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ بار الہ ہمیں موت نہ دینا جب تک کہ ہمارا امام وقت ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، مگر ہمیں اس قابل بنا دے کہ تب جب تیری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے تو عبادت شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ مل کر بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ خمسہ مجالس جو کہ ولایت امیر المومنین اور تزکیہ نفس کے عنوان سے بیان کیا جائے گا، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفاں
اپنی مکمل کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ جتنی دیر بھی آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالائن امیر المومنین سے اڑتی ہوئی گر سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف رخ کر کے سجدے کرتا رہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی بقا اور راہ مستقیم سے بھٹکی ہوئی انسانیت کی فلاح کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے 313 رسول چنے اور 5 اولو العزم پیغمبر چنے، اور ہر ایک کو اللہ نے جب بھیجا تو ان کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کو کلمہ بھی عطا کیا۔ مثلا اگر آدم کو بھیجا تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اگر جناب نوح کو بھیجا تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اگر جناب ابراہیم کو بھیجا تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، بولیے گا ابراہیم خلیل اللہ۔ اگر جناب موسیٰ کو بھیجا تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر جناب عیسیٰ کو بھیجا تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات طیبہ کو بھیجا تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ان انبیاء کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو معجزے بھی عطا کیے اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں گواہ بھی عطا کیے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنے بھی یہ انبیاء بھیجے ہیں یہ سب کے سب معصوم ہیں۔ مکتب تشیع کا یہ خاصہ ہے اور خصوصیت ہے کہ ہمارے مکتب میں نبی گناہ نہیں کرتا۔ اوروں کے ہاں ہوگا کہ نبی گناہ کرتا ہو، مگر ہمارے مکتب میں معصوم کی تعریف یہ ہے کہ جو ہر گناہ صغیرہ اور ہر گناہ کبیرہ سے پاک ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے وہ سب کے سب معصوم ہیں، صاحبان عصمت ہیں۔ اب جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے، ایک ایک وقت میں اللہ بہت سے انبیاء کو بھیج دیا کرتا تھا۔ کوئی نبی کسی بستی کے لیے نبی بن کر آتا تھا، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آتا تھا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آتا تھا۔ لیکن یہ ذات صرف رسول اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے حبیب سے کہا کہ اے میرا حبیب، میں نے ہر نبی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن میرا حبیب نہ تو کسی شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، نہ تو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا حبیب میں نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ ہے رب العالمین اور رسول اللہ ہے رحمت للعالمین۔ جملہ بدل کر کہوں یعنی جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ معصوم کی تعریف یہ ہے کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو ہر گناہ صغیرہ اور ہر گناہ کبیرہ سے پاک ہو، اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی معصوم اللہ نے بھیجے، ہر نبی کو دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک معجزہ دے کر بھیجا، دوسرا بولیے گا گواہ عطا کر کے بھیجا۔ آپ کہیں گے مثال کے طور پر میں کہوں گا اگر حضرت موسیٰ کو بھیجا تو اللہ نے عصا معجزہ عطا کیا، ہارون گواہ عطا کیے۔ اگر جناب عیسیٰ کو بھیجا تو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کر دیا اور یحییٰ گواہ عطا کر دیے۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ کی ذات کو اللہ نے بھیجا نا تو اللہ نے کہا میرا حبیب موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ تھا، میں نے ایسا معجزہ عطا کر دیا، ہارون گواہ عطا کر دیے۔ عیسیٰ کے دور میں حکیموں اور طبیبوں کا دور تھا جو ہر بیماری کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو برس کا مرض ہوا اس کا علاج کر دیا،
کسی کو کوئی بیماری ہوئی اس کا علاج کر دیا، لیکن جب اللہ نے اپنے حکیم نبی جناب عیسیٰ کو بھیجا تو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کر دیا کہ میرا حبیب یہ تو حکیم ہوں گے، یہ طبیب ہوں گے، یہ ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہوں گے، لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اپنے نبی کو موت کا علاج دے کر بھیجا کہ یہ جس کو مرضی ٹھوکر مارے مردے کو زندہ کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جناب عیسیٰ کو بھیجا تو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کر دیا، اور جناب یحییٰ گواہ عطا کر دیے۔ لیکن جب جناب محمد مصطفیٰ کی ذات طیبہ کو بھیجا تو اللہ نے کہا کہ میرا حبیب موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ تھا، عیسیٰ کا مقابلہ حکیموں اور طبیبوں کے ساتھ تھا، لیکن میرا حبیب تیرا مقابلہ نہ حکیموں اور طبیبوں کے ساتھ ہے، تیرا مقابلہ نہ جادوگروں کے ساتھ ہے، بلکہ تیرا مقابلہ عرب کے ان بدوؤں کے ساتھ ہے جو کہ صرف دو کام کرنا جانتے ہیں، ایک شعر و شاعری کرنا، دوسرا لڑائی کرنا۔ اگر شعر و شاعری کا میدان آئے تو تو قرآن پیش کر دینا، اگر لڑائی کا میدان آئے تو حیدر کرار پیش کر دینا۔ اگر شعر و شاعری کا میدان آئے تو تو قرآن پیش کر دینا، اگر لڑائی کا میدان آئے تو حیدر کرار پیش کر دینا۔ اب جو اگلی گفتگو ہے، میں نے تمہید کو بالکل چھوڑ دیا، گفتگو کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم ممبروں پر سے جو اپنے مولا کی فضیلت سنتے چلے آئے ہیں یا سنتے ہیں، مولا اس سے کہیں بالا تر ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر دین کے راہبر نے، ہر دین کے پیشوا نے، ہر دین کے رہنما نے، ہر رشی نے، ہر منی نے، یہ لفظ میں ابھی استعمال کر رہا ہوں، آپ کو بعد میں اس کے معنی بھی پتہ چلیں گے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے بوقت مدد علی بن ابی طالب کو پکارا ہے۔ بوقت مدد امیر المومنین کی ذات کو پکارا ہے۔ یہ ولایت امیر المومنین ہے جو اللہ نے علی کو عطا کی ہے کہ دنیا کے ہر راہبر نے، ہر رشی نے، ہر منی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے جب بھی انہیں مدد کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے ذات علی بن ابی طالب کو مدد کے لیے طلب کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ادیان عالم کا نقطہ مرکز اور نقطہ محور اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات علی بن ابی طالب ہے، اور صرف ہر مذہب اور ہر مکتب کا نہیں بلکہ ہر دین کے راہبر کا، ہر دین کے راہبر کا، ہر دین کے پیشوا کا نقطہ مرکز بھی اگر کوئی ہستی ہے تو اس کو بھی ذات علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں امیر المومنین کا کہاں کہاں پر کس کس انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہندوؤں اور بدھاؤں کی مقدس کتابوں میں علی ابن ابی طالب کا کہاں پر ذکر ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر مقدس کتاب نے امیر المومنین کو اپنے ذکر سے زینت بخشی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے نوجوان بھائی جو یہاں تشریف فرما ہیں وہ سوچیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ہماری ان مجالس کے اندر پڑھے لکھے حضرات تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، انجینئرز بھی آتے ہیں، وکلاء بھی آتے ہیں، جج حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، خطبہ، ذاکرین، علماء بھی تشریف لاتے ہیں، اور جو سامنے نہیں بیٹھے کم از کم وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو پڑھے لکھے حضرات تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ ہندوؤں اور بدھاؤں کی کتابوں سے امیر المومنین کا ذکر کریں گے جو آپ، کیا ان کتابوں سے علی بن ابی طالب کا ذکر کرنے سے کیا مولا کا مقام و مرتبہ، عزت اور شرف بڑھ جائے گا؟ سوال ہے نا قبلہ، کیا اگر ہم ہندوؤں کی کتابوں سے، اگر ہم بدھاؤں کی کتابوں سے امیر المومنین کی ذات کا ذکر کریں تو کیا ان کتابوں سے ذکر کرنے سے علی بن ابی طالب کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا؟ یاد رکھیے کہ ان ہندوؤں اور بدھاؤں کی مقدس کتابوں سے اگر علی بن ابی طالب کا ذکر کیا جائے تو مولا کا ذکر اور مولا کا مقام و مرتبہ ہرگز بڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح کعبے میں امیر المومنین کی آمد امیر المومنین کے لیے شرف کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کعبے کے لیے شرف کی بات ہے کہ مولا وہاں پر تشریف لائے۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا تھا نا کہ
اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے، ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے، کعبہ تو سکھاتا ہے زمانے کو تہذیب، کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے۔ تو ہندوؤں اور بدھاؤں کی کتابوں سے میں جو آپ کی خدمت میں جو کچھ مطالب عرض کروں گا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے مولا کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ کیا ضرورت ہے ان کتابوں سے مولا کا ذکر کرنے کی؟ یاد رکھیے کہ ہندوؤں اور بدھاؤں کی مقدس کتابوں سے مولا کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس علی کا نام دنیا چھپاتی رہی، اس علی کے نام کو اللہ نے ہر مقدس کتاب میں لکھ دیا۔ جس مولا کے نام کو دنیا چھپاتی رہی، آپ کے اس مولا کے نام کو اللہ نے ہر مقدس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر مقدس کتاب میں مجھ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے، اور مولا نے فرمایا کہ دنیا کے ہر دین کے راہبر نے، رہنما نے، پیشوا نے، رشی نے، منی نے، رسول نے، پیغمبر نے بوقت مدد مجھ علی ابن ابی طالب کو پکارا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حیات القلوب کے اندر علامہ مجلسی اس روایت کو لکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ ہر زبان میں، اللہ اکبر، فرمایا ہر زبان میں میرا نام الگ ہے، ہر ملک میں میرا نام الگ ہے، ہر قوم میں میرا نام الگ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں امیر المومنین کا نام تو الگ ہے مگر شخصیت ایک ہی ہے۔ تو ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں ذات علی ابن ابی طالب کا نام الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر ذات علی ابن ابی طالب ہر مقام پر ایک ہی ہمیں نظر آئے گی۔ اس لیے تو مولا نے ارشاد فرمایا انا ایلیا الانجیل، انا تابوت التورات، انا آریہ الزبور، انا علی القرآن، کہ اہل انجیل مجھے ایلیا کہتے ہیں، اہل تورات مجھے تاب کہتے ہیں، اہل زبور مجھے آریہ کہتے ہیں، اور اہل قرآن مجھے علی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ہر مقدس کتاب میں، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ بدھاؤں کی مقدس کتابیں ہوں، چاہے وہ وید ہو، ہر مقدس کتاب میں ذات علی ابن ابی طالب کا ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عیسائیوں کی یہ جو مقدس کتاب ہے کہ جسے انجیل کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ انا ایلیا الانجیل، کہ اہل انجیل مجھے، بولیے گا، ایلیا کہتے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ عیسائی پادری اس لفظ ایلیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر سنسکرت کے ہندو پنڈت اس لفظ ایلیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بدھزم کے جو راہبر ہیں مہاتما گوتم بدھ، وہ اس لفظ ایلیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بس میری کوشش ہوگی کہ آپ مرحلہ بہ مرحلہ میرے ساتھ چلتے رہیں، چونکہ موضوع تھوڑا مشکل ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلتے جائیے گا تاکہ جب نتیجہ دوں تو آپ کو معلوم ہو کہ آسمان سے ایک نور آپ کے قلب میں اتر آیا ہے جس نے آپ کے قلب کو منور کر دیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیا کے ہر مقدس کتاب میں ذات علی بن ابی طالب کا ذکر ہے، اور دنیا کے ہر راہبر نے، ہر رہنما نے، ہر پیشوا نے بوقت مدد امیر المومنین کی ذات کو طلب کیا ہے اور مدد کے لیے پکارا ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کے ہر راہبر نے، ہر پیشوا نے، ہر رہنما نے ذات علی بن ابی طالب کو بوقت مدد پکارا ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے جتنے بھی راہبر بھیجے ہیں نا، جتنے بھی رہنما بھیجے ہیں، ان کی تعلیمات سب کی سب صحیح تھیں، لیکن بعد میں جو ان کے ماننے والے آئے نا، انہوں نے ان کی تعلیمات میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَلِكُلِّ قَوْمٍ نذیر، ہم نے ہر قوم میں اپنا ہادی بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم میں اپنا نذیر بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم میں اپنا پیشوا بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم میں اپنا پیغام رسان بھیجا ہے۔ اگر آپ اس آیت کو قبلہ کاظمی صاحب صرف عرب تک محدود کر دیں گے تو قرآن کی اس آیت پر حرف آ جائے گا، اعتراض ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ آیت صرف اور صرف عرب کے لیے آئی ہے،
کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا، ہم نے ہر قوم کے لیے راہبر بھیجا، تو آپ کہیں گے کہ یہ صرف عرب کے لیے اگر آیت ہے تو پھر قرآن کی آیت پر حرف آ جائے گا، اس لیے کہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو صرف عرب کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا کے ہر خطے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں اللہ نے اپنے ہادی اور راہبر بھیجے تھے، مگر بعد میں ان کے ماننے والوں نے اپنے راہبروں کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی تھی۔ مجھے بتائیے کہ حضرت عیسیٰ نے جو عقیدہ توحید اپنی امت کو دیا تھا، آج عیسائیوں کے ہاں وہ عقیدہ توحید موجود ہے؟ بولیے گا، نہیں موجود۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات اپنی قوم کو عطا کی تھی، دی تھی، آج وہ تعلیمات ان کے ہاں موجود ہیں؟ نہیں موجود۔ حالانکہ عیسیٰ اور موسیٰ نبی مرسل تھے، رسول تھے، نبی تھے، مگر ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے ان کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی۔ اب اگلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب رسول اللہ کی ذات کو آپ دیکھیے، رسول اللہ کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا حبیب اپنی قوم سے کہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں۔ رسول اللہ نے جس امت کو امت واحدہ قرار دیا تھا اور ایک نماز کا طریقہ بتایا تھا، رسول اللہ کے بعد وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور نماز کے کئی طریقے ایجاد ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ ہر راہبر صحیح تھا، ہر رہنما صحیح تھا، مگر بعد میں آنے والوں نے اپنے راہبروں کی، اپنے رہنماؤں کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی۔ لیکن جب رسول اللہ کے 25 سال کے بعد امیر المومنین نے نماز پڑھائی تو امت مسلمہ کے سب لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 25 سال بعد علی نے جو نماز پڑھائی ہے، علی کی نماز سے ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی۔ گویا کہ امت مسلمہ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ علی والی نماز رسول اللہ والی نماز ہے، اور علی والوں کی نماز علی والی اور رسول اللہ والی نماز ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا صرف کمال نہیں ہے بلکہ طریقہ علی کے مطابق اور طریقہ رسول کے مطابق نماز پڑھنا کمال ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے ہر خطے میں نبی بھیجے، ہر خطے میں رسول بھیجے، اپنے راہبر بھیجے، اپنے رہنما بھیجے، ان کی تعلیمات بالکل صحیح تھیں، مگر بعد میں آنے والوں نے ان کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی، ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی، ان کو تبدیل کر دیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو تبدیلی کی گئی یہ ان کے امت کے بعد کے افراد نے تبدیلی کی۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذات امیر المومنین ذات علی بن ابی طالب کو دیکھیے کہ جب 25 سال بعد وہ نماز آ کر پڑھاتے ہیں تو اصحاب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جیسی علی نے نماز پڑھائی ہے، آج علی کی نماز سے ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے جتنے بھی راہبر بھیجے، رہنما بھیجے، ان کی تعلیمات بالکل صحیح تھی، بعد میں آنے والوں نے تبدیلی کر دی۔ مجھے بتائیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000 نبی بھیجے۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 26 انبیاء ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، جبکہ اللہ نے بھیجے کتنے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء بھیجے، جبکہ قرآن مجید میں 26 انبیاء ہیں کہ جن کے ناموں کا ذکر ہے۔ حضرت آدم کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، حضرت نوح کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اسی طرح سے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت الیاس، حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت صالح، حضرت ہود، ان انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت شعیب، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، جناب محمد مصطفیٰ، یعنی ان انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جبکہ اللہ یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ نَذِيرٌ، ہم نے ہر قوم میں اپنا راہبر بھیجا ہے، ہر قوم میں اپنا ہادی بھیجا ہے۔ جبکہ یہ سب کے سب انبیاء جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیے کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ سب کے سب عرب میں آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ نَذِيرٌ، ہم نے ہر قوم میں اپنے راہبر بھیجے، ہم نے ہر قوم میں اپنے پیشوا بھیجے تھے۔ تو اگر آپ اس آیت کو عرب تک محدود کر دیں گے تو قرآن مجید کی آیت پر حرف آ جائے گا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی راہبر تھے کہ جن کو ہندوستان میں بھی بھیجا ہوگا، جن کو چین میں بھی بھیجا ہوگا،
جن کو جاپان میں بھی بھیجا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَلِكُلِّ قَوْمٍ نذیر، کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے ہادی بھیجے ہیں، ہم نے ہر قوم میں اپنے رہبر اور رہنما بھیجے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَلِكُلِّ قَوْمٍ نذیر، اپنے رہبر اور رہنما ہر قوم میں بھیجے، مگر بعد میں آنے والوں نے ان میں تبدیلی اور تحریف کر دی۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ ہر قوم میں اپنا رہبر اور نمائندہ بھیجتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ صاحب کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ بدھزم اور ہندو مذہب بالکل ٹھیک ہے؟ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم یہودیت اور عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک تھے یا ٹھیک نہیں تھے، بلکہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات ان کے رہبروں نے کیا دی تھی، ان کے رہبروں نے جو تعلیمات دی تھی وہ کیا تھی، مگر بعد والوں نے ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے ہر قوم میں اپنے رہبر بھیجے، ہر قوم میں رہنما بھیجے، اور ہر رہبر اور رہنما نے بوقت مدد ذات علی ابن ابی طالب کو پکارا ہے۔ ہم نے امیر المومنین کی شخصیت کو محدود کر دیا ہے، ہم نے ذات علی ابن ابی طالب کو خود محدود کر دیا ہے۔ ہم صرف اسی نتیجے تک پہنچے ہیں کہ میرے مولا نے ممبر پر سے بیٹھ کر فرمایا کہ انا الذی نصرت الانبیاء، کہ سب انبیاء کی مدد کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہ صرف یہ بات ہم سن لیتے ہیں، ہم اسی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ صرف شاید انبیاء کی مدد کی، جبکہ میں نے عرض کیا کہ ہر دنیا کے رہبر اور رہنما کی مدد کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ہر رہبر کی مدد کرنے والے سلطان النصیرہ جس ذات کو کہا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے مولا نے کب ارشاد فرمایا تھا ممبر پر سے کہ انا الذی نصرت الانبیاء، کہ سب انبیاء کی مدد کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب میرے مولا کی حکومت کا دور آیا نا، 36 ہجری سفر کا مہینہ، جمعہ کا دن، کوفے کی مسجد، تمام کشور اسلام میں اعلان ہو گیا کہ آج جمعہ کا خطبہ وہ دے گا جو دین اسلام ہے، جو جوہر اسلام ہے، جو مجسمہ اسلام ہے، جو سراپا اسلام ہے۔ اب اس وقت کی یونیورسٹی کے طلباء اور اساتید قلم دوات اور کاغذ ہاتھ میں لے کر مسجد میں جمع ہونے شروع ہو گئے، اس لیے کہ غیر مسلم جو آئے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں سے آئے تھے اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا بادشاہ آئے گا، زرق برق لباس ہوگا، سر پر تاج ہوگا، 12 گھوڑوں کی بگی ہوگی، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، با ادب با ملاحظہ ہوشیار کی صدائیں ہوں گی۔ ابھی یہی تصور کر کے بیٹھے تھے کہ چھاپر جبریل کی صدا آئی، بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، اکیلے کا اکیلا، اپنے ہاتھ سے پیوند لگی جوتی پہنے، اپنے ہاتھ سے پیوند لگی عبا پہنے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتا ہوا، نوح کی خد و خال کو تقوی الہی کی آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش قدح نمرودی میں خلت ابراہیمی کے دسترخوان سجاتا ہوا، کلیم کے ہیبت کا دیکھو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغا بنا کر فرعون کی خدائی کے چراغ کو بجھاتا ہوا، بے اذن خدا عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہوا، حسن مجتبیٰ کے تاج سیادت میں گوہر شہوار ٹانگتا ہوا، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا، گلیوں کے موڑ سے گزرتا ہوا۔ ایک دفعہ جب مسجد نبوی کے سامنے آیا تو ایک دفعہ عجیب منظر ہو گیا، ایک طرف مسجد نبوی کا در تھا، دوسری طرف علم رسول کا در تھا۔ ممبر پر بیٹھ کر میرے مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انا الذی نصرت الانبیاء سرا و نصرت محمدا سرا و جہرا، کہ تمام انبیاء کی چھپ چھپ کر مدد کرنے والا اور خود رسول اللہ کی چھپ کر اور ظاہر ہو کر مدد کرنے والا میں حیدر کرار ہوں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ابو البشر میں صفت کے جلوے ہم نے سموئے، نوح کی خد و خال کو تقوی الہی کی آب و تاب سے ہم نے نکھارا، آتش قدح نمرودی میں خلت ابراہیمی کے دسترخوان ہم نے سجائے، کلیم کے ہیبت کا دیکھو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغا بنا کر فرعون کی خدائی کے چراغ کو ہم نے بجھایا، بے اذن خدا عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کی روح ہم نے پھونکی۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو سنو، ہم نے آدم کو زندگانی دی، نوح کو عمر جاویدانی دی، سلیمان کو حکمرانی دی اور زلیخا کو جوانی دی۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو سنو،
ہم نے آدم کو حوا سے ملایا، نوح کو کشتی پار کروایا، موسیٰ کو ہم نے دریا پار کروایا، عیسیٰ کو ہم نے چرخ چہارم تک پہنچایا، یعقوب کو یوسف سے اور یوسف کو یعقوب سے ملوایا، اور اگر ابھی بھی نہیں تو سمجھے تو سنو، انا جلیس و ابراہیم فی النار، ابراہیم کے لیے نار کو گلزار کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو انا الذی خمرت طینۃ آدم 40 صباحا، کہ جب آدم کے پتلے کو مٹی اور پانی میں خمیر کیا جا رہا تھا، میں علی ابن ابی طالب اس وقت بھی موجود تھا۔ اس لیے کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، خود مولا نے ارشاد فرمایا کہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی اللہ کا ولی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی میں خمیر ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم نے مولا کی ذات کو صرف انبیاء تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، کہ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مولا نے صرف ان کی نصرت کی۔ میں نے کہا کہ دنیا کے ہر راہبر، ہر رہنما، ہر پیشوا، ہر ایک کی مدد کرنے والا ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ ہر زبان میں مولا کا نام الگ ہو سکتا ہے، ہر ملک میں مولا کا نام الگ ہو سکتا ہے، ہر قوم میں مولا کا نام الگ ہو سکتا ہے، مگر نام مولا کا الگ ہونے کے باوجود مولا کی شخصیت ایک ہی ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے کہا کہ انبیاء تک محدود کر کے رکھ دیا، کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اصحاب رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں ایک عجیب الخلقت، عجیب و غریب مخلوق رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اصحاب رسول نے جب اسے دیکھا تو دیکھ کر کھڑے ہو کر فرار کرنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹھو، اس کا تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب رسول اللہ نے اسے دیکھا اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کس لیے آئے ہو اور تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ اب اس نے اپنا تعارف کروایا کہ یا رسول اللہ میرا نام حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ہے، میں ابلیس کی نسل سے ہوں، ابلیس کا پوتا ہوں۔ حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس، یعنی ابلیس کی تیسری نسل سے جو ہے اسے حام کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تھا، اور خلق فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا جانشین بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کے سب فرشتے سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب یہ بڑے میاں اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ کہنے لگا کہ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، اسے مٹی سے خلق کیا ہے۔ اللہ نے جب یہ جملہ سنا تو اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، کہ نکل جا میری بارگاہ سے، لعنت قیامت تک تیرا پیچھا کرتی رہے گی۔ پتہ چلا کہ لعنت اگر کسی پر بھیجی جائے تو وہ قیامت تک اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو خلق فرمایا سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اللہ نے جب آدم کو خلق فرما لیا سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے تکبر کیا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے کافر بنا کر نکال دیا۔ اب جب شیطان زمین پر آیا نا، قبلہ زمین پر ابلیس آیا، اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی دلائل دیے کہ زمین پر آدم سے پہلے جنات موجود تھے۔ اب جب ابلیس زمین پر آیا تو اس نے آ کر اپنے دوسرے جنات کو بتایا، کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے جس کا نام آدم ہے، میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ اب تمام جنات نے یہ فیصلہ کیا، اب یہ حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس رسول اللہ کو بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب ابلیس زمین پر آیا
تو اس نے بتایا کہ آدم کی وجہ سے مجھے زمین پر جنت سے نکال کر بھیج دیا گیا ہے۔ اب تمام جنات نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہی آدم زمین پر آئے گا ہم سب مل کر آدم پر حملہ کر کے آدم کو قتل کر دیں گے۔ اب جیسے ہی حضرت آدم زمین پر آئے، اب سب جنات نے مل کر جا کے آدم پہ حملہ کرنا چاہا۔ جیسے ہی حضرت آدم پر حملہ کرنا چاہا تو حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس کہتا ہے کہ ایک نور ظاہر ہوا۔ توجہ فرمائیے گا، کہا کہ ایک نور ظاہر ہوا۔ کہا وہ نور کیسا تھا؟ کہا کہ وہ ایک نوجوان کا نور تھا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ہم نے جیسے ہی آدم پر حملہ کرنا چاہا اس نے ایسے ہم پر حملے کیے کہ ہم سب کے سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کہا اسے بھگانے کا بڑا شوق تھا، اس نے ایسے حملے کیے کہ ہم سب کے سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کہا جب آدم دنیا سے چلے گئے، آدم کے بعد نوح آئے، ہم نے پھر حملہ کرنا چاہا۔ ہم نے جب آدم کے بعد نوح پر حملہ کرنا چاہا وہ پھر نوجوان ظاہر ہوا، اس نے ایسے حملے کیے کہ ہم پھر بھاگنے لگے۔ کہا اس کے بعد ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، وہ ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے آتا رہا۔ اب حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمیں ابلیس نے یہ بتایا تھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ کہا کہ یہ جملہ جو لکھا ہے درمیان والا کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہے۔ یا رسول اللہ، اب آپ تو آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب آپ ہی بتائیے کہ وہ نور، وہ نوجوان کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ہر ایک کو بھگا دیتا تھا اور انبیاء کو بچا لیتا تھا، یا رسول اللہ ذرا ہماری مدد کیجئے اور بتائیے کہ آخر وہ نوجوان کون تھا اور کس کا نور تھا جو ہر ایک نبی کی مدد کرتا تھا۔ اتنا جملہ رسول اللہ نے سنا تو رسول اللہ نے اپنے دائیں جانب دیکھا، ساتھ میں کوئی شخصیت سر پر عمامہ پہنے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس کی جانب دیکھا اور کہا کہ جاننا چاہتا تھا وہ کون تھا، اور وہ نوجوان کے جس کا نور تو نے دیکھا تھا وہ کس کا نور تھا؟ تو دیکھ، ایک مرتبہ علی کی جانب دیکھا، علی کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھ کر علی کے امامے کو اوپر کی جانب کیا اور کہا کہ ہے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس، اس پیشانی کی طرف دیکھ کہ جس پر سے نور نکل رہا ہے۔ اب حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس نے جو نور علی کی پیشانی سے دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ تو وہی نور ہے جو ہر نبی کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ تو وہی نور ہے جو ہر نبی کی مدد آ کر کیا کرتا تھا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ ان الذی نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا سرا وجہرا، کہ تمام انبیاء کی چھپ چھپ کر اور خود رسول اللہ کی چھپ کر اور ظاہر ہو کر مدد کرنے والا میں حیدر کرار ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم میں اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے نمائندے بھیجے، مگر بعد والوں نے اپنے رہبروں کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی، ان میں تحریف کر دی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے مولا کا ایک لقب ہے کہ جسے مولا نے خود فرمایا کہ انا ایلیاء الانجیل، اہل انجیل مجھے ایلیاء کہتے ہیں۔ اب طالب علم یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں وہی کوٹیشن، وہی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو عیسائی پادری بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دی ایلیا اور ایلی از ناٹ دا نیم آف گاڈ اور جیزس کرائسٹ، کہ ایلیا جو ہے وہ خدا کا یا جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ کا نام نہیں ہے۔ عیسائی پادری اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایلیا سے مراد اللہ، عیسیٰ، یوحنا یا الیاس نہیں ہے، بٹ ایٹ دا لاسٹ ٹائم آف دا ورلڈ ون ہو ول کم ود دا لاسٹ پیسنجر آف گاڈ ہی از دا ایلیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری دور میں آخری پیغمبر کے ساتھ جو ان کا مددگار بن کر آئے گا اسے ایلیا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آخری دور میں آخری پیغمبر کا جو مددگار بن کر آئے گا، عیسائی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایلیا اس ذات کو کہتے ہیں۔ اب سنسکرت کے ہندو پنڈت کیا کہتے ہیں؟ سنسکرت کے ہندو پنڈت اس لفظ ایلیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ ایلیا سے مراد
بھگوان یا ایشور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھگوان یا ایشور کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ اور بلند مقام رکھنے والی ہستی ہے اسے ایلیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھگوان کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ ہستی ہو اسے ایلیا کہتے ہیں۔ اب پھر عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایلیا یا علی سے نکلتا ہے یا علی سے نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عربی زبان میں دو مصدر ہیں، بس اس بات کو مکمل کر کے گفتگو کو مکمل کروں گا۔ یاد رکھیے عربی زبان میں دو مصدر ہیں، ایک ہے علو اور دوسرا ہے دنو۔ علو سے نکلتا ہے علی اور اعلیٰ جس کے معنی ہوتے ہیں بلند، اور اس کے مقابلے میں ہے دنو جس کے معنی ہوتے ہیں پستی۔ چونکہ عربی لغت سے آشنا افراد تشریف فرما ہے، بتاتا چلوں کہ علو یعنی جس سے نکلتا ہے علی اور اعلیٰ۔ آپ سنتے ہوں گے خطبہ سے، مومنین سے سنتے ہوں گے کہ اگر کسی انسان کے اندر اعلیٰ اور مثبت صفات پائی جائے تو آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ اگر ایک مرد کے اندر مثبت خصوصیات پائی جاتی ہوں، وہ سچ بولتا ہو، وہ گناہ نہ کرتا ہو، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، آپ کہیں گے کہ وہ بڑے اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ ایک مرد اگر اچھی خصوصیات رکھتا ہو تو اسے اعلیٰ کردار کا مالک مرد کہا جاتا ہے، اور اگر کسی عورت کے اندر اعلیٰ خصوصیات پائی جاتی ہوں تو اسے علیہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ جناب زینب علیہ، مرد ہو تو اعلیٰ، عورت ہو تو علیہ۔ اسی کے مقابلے میں ہے دنو۔ دنو کہتے ہیں پستی کو۔ اگر کسی شخص کے اندر منفی صفات پائی جائیں تو اسے کہتے ہیں ادنا، اور اگر کسی عورت کے اندر منفی اور بری صفات پائی جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں دنیا۔ اسی لیے میرے مولا نے ممبر پر سے بیٹھ کے ارشاد فرمایا ایھا الدنیا طلقتہ ثلاثا، اے دنیا میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دیتا ہوں۔ اب دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے، کہتی ہے کہ علی کو چاہیے تھا، علی اتنے شجاع تھے، علی اتنے بہادر تھے، علی کو تلوار بھی چلانا آتی تھی، علی کے ہاتھ میں طاقت بھی تھی، تو علی نے تلوار چلا کر اپنا حق کیوں نہیں لے لیا؟ میں کہوں گا کہ وہ علی جو دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہو، علی اپنی متعلقہ کے پیچھے تلواریں لے لے کر نہیں پھرے گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو میں نے عرض کیا کہ عربی زبان میں علو کا لفظ ہے، علو سے نکلتا ہے علی اور اعلیٰ، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلند۔ معلوم ہوا کہ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند۔ اب اس جملے پر کوئی خاموش رہا تو دکھ رہے گا، اب جملہ ادا کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کس کس کی طینت میں کتنے ذرات ولایت موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند، اور جہاں میرا مولا تشریف لایا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ مقام کہ جہاں پر میرا مولا دنیا میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ کعبہ۔ عربی زبان میں کعبے کا لفظ نکلتا ہے کعب سے، جس کے معنی ہوتے ہیں بلند۔ علی کے معنی بلند، کعبے کے معنی بلند، اور جہاں میرا مولا تشریف فرما ہے اس شہر کو کیا کہتے ہیں؟ نجف۔ یاد رکھیے عربی زبان میں ٹیلے کی بلندی کو نجف کہتے ہیں۔ علی کے معنی بلند، کعبے کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند، یعنی علی اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں غروب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذات علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جو دنیا کے ہر رہبر، ہر رہنما، ہر پیشوا کو جو سلطان النصیرہ بنا کر بھیجی گئی ذات ہے، اسے ذات علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اہل بیت نے ہمیں اپنے فضائل سے آشنا کیا، وہیں پر ہماری کردار سازی بھی کی۔ وہاں پر اہل بیت نے ہم سے چاہا کہ ہم اپنا تزکیہ نفس بھی کریں، اس لیے کہ جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، انسان کا نفس کہ جسے قرآن نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا اس نے فلاح پا لی۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا، گناہوں سے دور رہنا، اس لیے کہ اللہ نے جس نفس کو چاہا ہے اور پسند کیا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔
یاد رکھیے علماء نے قرآن مجید سے اخذ کر کے جو نفس کی اقسام اور نفس کی مختلف انواع پیش کی ہیں وہ 3 ہیں. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ یعنی جو حیوان صفت نفس انسان کا ہو اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ انسان ہیں مگر ان کے اندر حیوانی صفات پائی جاتی ہیں، ان پر ان کی شہوت غالب ہوتی ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. ایسے انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو نفس لوامہ ہے، جو اچھائی کی طرف راغب تو ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے. مگر اللہ نے ان دونوں طرح کے نفس کو پسند نہیں کیا. نہ اللہ کو نفس امارہ چاہیے، نہ اللہ کو نفس لوامہ چاہیے. اللہ کو جو نفس درکار ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن پڑھیے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹ آ. یعنی جس نفس کی اللہ کو ضرورت ہے اور جو نفس اللہ کو چاہیے وہ نفس مطمئنہ ہے، جو نفس اہل بیت تھا. امیر المومنین نے اپنا نفس اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ نے خود علی سے کہا کہ یا علی مجھے تیرا نفس چاہیے. اللہ نے نفس علی خرید لیا اور بدلے میں اللہ نے پوری کائنات کا اختیارات علی کو دے دیے اور اپنی صفات کا مظہر بنا دیا. مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی ہر جو آیت ہے کیا رسول اللہ کے زمانے تک تھی یا قیامت تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ نے جو امیر المومنین کا نفس امیر المومنین سے مانگا ہے کیا صرف ذات علی سے مانگا ہے؟ بلکہ ہر مومن سے مانگا ہے. قرآن کی یہ آیت آج بھی اعلان کر رہی ہے اور ہم سے تقاضا کر رہی ہے. قرآن کی یہ آیت ہر ایک کو دعوت دے رہی ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ اگر تم میں سے کوئی نفس مطمئنہ رکھتا ہے تو آئے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. اللہ اسے اپنے سب کے سب اختیارات دینے پر راضی ہے. اب جانتے ہیں کہ خود حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مومن 40 دن تک 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، تمام کے تمام حرام افعال سے اپنے آپ کو دور رکھے تو خداوند عالم خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے پھر وہ میرا بندہ نہیں رہتا بلکہ اس کی زبان میری زبان ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اس کا ہر فعل اللہ کا فعل ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہر مومن 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو اس کا ہر فعل اللہ کا فعل ہو جاتا ہے، وہ کن فیکن کا مصداق ہو جاتا ہے. تو وہ ذات علی ابن ابی طالب کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے احکام پر صرف کر دی، اگر وہ کن فیکن کہہ دے اور اللہ ان کے قول و فعل کو کن فیکن میں تبدیل کر دے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ذات اہل بیت وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے صرف کر دیا تھا. بس عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جہاں پر اللہ نے اہل بیت کو فضائل عطا کیے وہیں پر مصیبت اور امتحانات بھی ان کے لیے. اس لیے کہ جہاں پر منزل اللہ عطا کرتا ہے وہاں پر امتحانات بھی اتنے ہی عطا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کا سجدہ لاجواب سجدہ تھا. حالت سجدے میں تھے اور زبان پر تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. حالت سجدے میں تھے اور قاتل کی تلوار اٹھ رہی تھی. لیکن یاد رکھیے کہ ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور بات ہے مگر 13 ضربوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے جانا یہ صرف حسین بن علی کا کام تھا. امیر المومنین پر ایک ضربت لگی ہے، ایک ضربت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ ذات امیر المومنین کا کمال ہے مگر 13 ضربوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ ذات حسین بن علی کا کام ہے. اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ مجلس میں آتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ یہاں پر اکیلے تشریف فرما ہیں. یہاں پر میرے مولا حسین کی ماں ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر آ جاتی ہے. صرف جناب سیدہ ہی اپنی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر نہیں آتی ہیں بلکہ میرے مولا حسین کی بہن بھی آتی ہیں اور حسین کی 4 سالہ بیٹی بھی آتی ہے. اور جب آپ عزاداروں کو دیکھتے ہیں نا، علماء نے یہ جملے لکھے ہیں تو 4 سالہ میرے مولا حسین کی بیٹی اپنے
پھوپھی اماں سے کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا پھوپھی اماں یہ کربلا کے میدان میں تو موجود نہیں تھے، جب میرے بابا کا سر ضربوں سے جدا کیا جا رہا تھا تو یہ اس وقت تو نہیں موجود تھے، جب میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی چل رہی تھی تو یہ عزادار موجود نہیں تھے، جب میرے بھیا علی اصغر کے گلے میں تیر لگ رہا تھا تو یہ عزادار موجود نہیں تھے، پھوپھی اماں جب میرے بھیا قاسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے تو یہ عزادار موجود نہیں تھے، لیکن کاش پھوپھی اماں یہ عزادار کربلا کے میدان میں موجود ہوتے تو میرے چچا عباس کے بازو کا لمنہ ہوتے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزاداروں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المومنین پر ایک ضربت لگی تھی اور زبان پر تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، لیکن ایک ضربت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور بات ہے، اور 13 ضربوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ حسین ابن علی کا کمال ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ضربوں پہ ضربیں لگ رہی تھیں اور حسین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ بس اس جملے کی تشریح کر دوں گا، یہ جملہ آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ ذبح کرنے میں اور ضرب لگنے میں فرق سمجھتے ہیں آپ؟ جب کوئی کسائی تیز دھار چاقو سے یا خنجر سے گلا جدا کرتا ہے نا، اسے کہتے ہیں ذبح کرنا، لیکن جب کوئی کسائی کند خنجر سے گلے پر ضربیں لگاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں ضربیں لگانا۔ بس ضربوں پہ ضربیں لگ رہی تھیں اور حسین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ بس عزادارو، جب 13 ضربیں لگا دی نا قاتل نے اور حسین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کہ بار الہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر بتا رہا ہوں کہ تیری ذات بلند ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے دیکھا کہ قاتل کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور وہ ضربت لگا نہیں پا رہا۔ میرے مولا نے اس قاتل کے خنجر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ شمر تو کیوں گھبرا گیا؟ تو اطمینان سے اپنا کام کر، اب میرا کوئی نہیں رہا۔ کہا کہ حسین، میں نے آج تک جس چیز پر ضرب لگائی ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اگر میں پتھر پر ضرب لگاتا ہوں تو وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن حسین میں نے 13 ضربیں لگا دی ہیں، میری کوئی ضربت کام نہیں کر رہی۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے جانتے ہیں کیا کام کیا؟ میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ اماں ہاتھ ہٹا لے، اماں ہاتھ ہٹا لے، اماں میرا قاتل گھبرا گیا، اماں میں اپنے قاتل کی گھبراہٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا آج ہمیں کہتی ہے کہ شیعوں کیوں روتے ہو؟ سر کٹانا تو اس خاندان کی معراج ہے، سر کٹانا تو اس خاندان کی معراج ہے۔ جانتے ہیں ہم کیوں روتے ہیں؟ جانتے ہیں ہم اس لیے روتے ہیں، اس لیے نہیں روتے کہ اس حسین ابن علی کا سر کٹ گیا، اس لیے روتے ہیں، شاعر نے کہا تھا کہ شبیر کا گلا کاٹا بڑے جور و جفا سے، اللہ اکبر، شبیر کا گلا کاٹا بڑے جور و جفا سے، خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی ردا سے۔ رونا اس بات کا ہے کہ جب حسین کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اسی حسین کی بہن کے چادر سے ظالم نے حسین کے کاٹے ہوئے گلے کو خنجر سے صاف کرنے لگا۔ بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب میرے مولا حسین ابن علی کے سر کو جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کر کے کربلا سے کوفہ و شام کی جانب لے کر جایا جانے لگا نا، تو عزادارو راستے میں ایک باغ آتا تھا، ایک عیسائی کا۔ جب اس عیسائی کا باغ آیا تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ کچھ دیر آرام کرتے چلیں، ٹھنڈے پانی پیتے چلیں، پھر جا کے شام کے بادشاہ سے جا کر انعام وصول کریں گے۔ یہ سوچ کر سارے کے سارے کوئی درخت کے نیچے جا کے آرام کرنے لگا، کوئی ٹھنڈے پانی پینے لگا، مگر علی کی بیٹیاں اور حسین کی بیٹیاں کربلا کے میدان سے جب اس باغ کی جانب گئی ہیں نا عزادارو، تو ان سب کو دھوپ میں بٹھا دیا گیا اور پینے کے لیے پانی نہیں لایا گیا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کو لا کر ان کے پاس تو رکھ دیا جاتا، مگر انہیں پینے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ ان ظالموں نے دیکھا کہ ایک نیزہ کے جس کے اوپر میرے مولا حسین کا سر تھا، لا کر ان ظالموں نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر اس نیزے کو جس پر میرے مولا حسین کا سر تھا رکھ دیا۔ اب جتنی سیدانیاں تھیں نا عزادارو، یہ سب کی سب اس درخت کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئیں، ساری بیویاں بیٹھی رو رہی تھیں اور میرا مولا حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے۔
اب جب ان ظالموں نے کہے لگانے شروع کر دیے اور ہنسنا شروع کر دیا تو میرے مولا حسین نے ان ظالموں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے جانتے ہیں کیا کام کیا؟ نوک نیزے پر میرے مولا حسین نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں نا عزادارو، جب کوئی عام قاری بھی اچھی آواز میں تلاوت قرآن کر رہا ہو تو جاتے ہوئے افراد سننے کے لیے رک جاتے ہیں۔ مجھے سوچ کر بتائیے کہ وہ حسین ابن علی کہ جو رسول کے سینے پر سوتا تھا، جو رسول کے لعاب دہن کو چوسا کرتا تھا، اس کے قرآن پڑھنے کی تاثیر کیا ہوگی؟ عزادارو، ایک مرتبہ جب میرے مولا حسین نے نوک نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت کو کرنا شروع کیا نا عزادارو، تو اس عیسائی کے باغ کے اندر اس عیسائی کی 4 سالہ ایک بیٹی تھی جس کا نام آمنہ تھا، جو آنکھوں سے نابینا تھی۔ یہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میرے مولا حسین نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی نا عزادارو، ایک مرتبہ اس نے ایک ہاتھ میں عصا کو لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے کان پر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہوئے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ اس درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی جہاں میرے مولا حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند تھا۔ اب یہ نیچے آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے مولا حسین کے آواز کو اپنے کانوں سے سننا شروع کیا۔ ایک مرتبہ خون شفا کا ایک قطرہ وہاں سے ٹپکا اور اس کے چہرے پر جو کہ اس نے بلند کیا ہوا تھا اس کے چہرے پر آ کر گر گیا۔ اب عزادارو، جیسے ہی اس کے چہرے پر وہ خون شفا کا قطرہ گرا نا، اس نے اس خون کو اپنی دونوں آنکھوں پر مل لیا۔ اب جیسے ہی آنکھوں پر اس خون کو مل کر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عجیب منظر اس نے دیکھا کہ یہ کیسا حکیم اس باغ کے اندر آ گیا ہے کہ جس کا دھڑ نہیں ہے، سر ہے، جگہ جگہ سے سر زخمی ہے، بال نوک نیزہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے نیزے کے نیچے دیکھا کہ چاروں طرف بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب روتی ہوئی بیویوں کو جانب دیکھ کر جو سب سے بزرگ بیوی بیٹھی تھی نا، علی کی بیٹی، ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ بی بی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا بی بی اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو مجھے بتائیے، اس حکیم سے کہیے کہ جس نے میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دی ہے۔ اب عزادارو، جیسے ہی اس نے جملے کہے نا، ایک مرتبہ 4 سالہ حسین کی بیٹی بیٹھی تھی، ایک مرتبہ اس بچی کی جانب دیکھ کر کہتی ہے کہ آمنہ ہم تجھے بھی جانتے ہیں، ہم تیرے خاندان کو جانتے ہیں، تو ہماری ہی دعاؤں سے پیدا ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ خدا کی قسم اس نے یہ جملے سنے نا تو روتی ہوئی باغ کی جانب اپنے باغ کی طرف گئی۔ ایک مرتبہ باغ کے دروازے پر پہنچ کر اپنے باپ کو آواز دے کر کہتی ہے کہ بابا جلدی آ، بابا جلدی آ، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ باپ نے اندر سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی میں ابھی آ رہا ہوں، یہیں پر کھڑی رہ تو کہیں گر نہ جائے، تجھے نظر نہیں آتا۔ کہا کہ بابا تو فکر نہ کر، مجھے نظر آنے لگا، اب میری بینائی کام کرنے لگی۔ کہا کہ بیٹی کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ باپ بیٹی کے پاس دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا کہ بیٹی یہ کیسے معجزہ ہو گیا؟ کہا بابا تجھے نہیں پتا، ہمارے باغ میں ایک عجیب و غریب حکیم آ گیا ہے جس کا دھڑ نہیں ہے، جس کا سر ہے، جگہ جگہ سے زخمی ہے، اس کے بال اس کے نیزے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہے۔ کہا کہ بیٹی میں ابھی جاتا ہوں، جا کر اس سے جا کے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے میری بیٹی کو شفا عطا کر دی۔ بس عزادارو، یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ باپ جب باغ کی جانب جانے لگا نا، ایک مرتبہ بیٹی دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ، بابا تجھے قسم دیتی ہوں باغ کے اندر نہ جانا۔ کہا کہ بابا میں اس حکیم کا شکریہ ادا خود کر لوں گی۔ کہا کہ نہیں بیٹی، میں خود جا کر اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ کہا بیٹی کیوں نہیں مجھے جانے دے رہی؟ کہا کہ بابا جس حکیم نے مجھے بینائی عطا کی ہے اس کی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں، اس کی بہنیں ننگے سر بیٹھی ہیں، اس کی بہو بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، یہ آنسو جو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ان کے مصائب میں بہتے ہیں، ان آنسوؤں کا صدقہ تجھے، ان آنسوؤں کے طفیل جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں، جس جس کے دل میں جو جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ کوئی اولاد کی آرزو لیے ہوئے بیٹھا ہے، چاہے وہ امتحانات میں کامیابی کی دعا لیے ہوئے بیٹھا ہے، چاہے وہ اپنے اولاد کی شادیوں کی حاجات لیے بیٹھا ہے،
چاہے وہ مریضوں کی حاجات لیے بیٹھا ہے، بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، تجھے حسین ابن علی کے غم میں ان روتی ہوئی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہے، تو اس مجلس کے طفیل، اس ذکر کے طفیل، کسی بھی مومن کی کسی بھی دعا کو رد نہ کر، اپنی بارگاہ میں ہر مومن کی دعا کو قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ باوز بلند سلامت۔